أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فيوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے. انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اللہ کا کیا نقصان کرتا ہے؟ اپنا نقصان کرتا ہے. جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے آس مت توڑو. قرآن ترجمہ آس مت توڑو اللہ کی مہربانی سے. بے شک اللہ سب گناہ کو بخش دینے والا ہے. وہ ہے جو بہت معاف کرنے والا ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے. تم اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اس کی فرمانبرداری میں لگا دو قبل اس کے کہ عذاب تم پر آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے. اور اس بہتر بات کی طرف جو تم پر نازل کی اس کی پیروی کرو قبل اس کے کہ اچانک عذاب آ جائے اور تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو. یہ تو دنیا کا حلوہ. آخرت میں پہنچنے کے بعد ان تقول، اس وقت انسان یہ کہنے لگے ہائے افسوس میں اللہ کے حق میں بہت کوتاہی کرتا رہا. میں تو اللہ کی باتوں کو ہنسی مذاق میں ڈالتا رہا. کہ یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی ہدایت والا میں سے ہو جاتا. اب دو گروپ ہو گئے نا، ایک ہدایت والا ہوگا ایک گمراہ. اللہ مجھے ہدایت میں بھی ہوتا تھا کیا کروں. یہ کہنے لگے عذاب دیکھ کر اگر مجھے ایک بار لوٹا دیا جائے تو میں پھر سب جو ہے ایمان لا کر آؤں گا، نیک لوگوں میں سے ہو کر جاؤں گا. تو جواب دے ہاں کیوں نہیں، ہمارے پاس تیری آیتیں آئیں، تو جھٹلایا، تو تکبر کرتا رہا اور تو انکار کرنے والوں میں سے. قیامت کے دن آپ دیکھیں گے جنہوں نے جھوٹ کہا تھا، یعنی اللہ پر، یعنی اللہ کی باتوں کو جھٹلایا تھا، ان کے چہرے کل کالے ہوں گے. کیا جہنم متکبرین کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تکبر کرنے والوں کا. اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے بچاؤ ہے. ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو جو پہلی آیت ہے، آپ ان سوال کرنے والوں کے جواب میں کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہو. یہ خیال نہ کرو کہ ایمان لانے کے بعد گزشتہ جو گناہ ہیں اس پر اللہ تعالیٰ گرفت کریں گے، بلکہ یقین اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے فرماتے ہیں مجھے اس آیت کے بدلے پوری دنیا میں مل جانا بھی پسند نہیں. آپ رحمت اللہ عالمین تھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اعلان کیا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت کا منشور بیان کیا جا رہا ہے. اے میرے بندو، کس کو؟ گناہ گاروں کو بول رہا ہے. یہ تمہیں کو نہیں بولنا چاہیے تھا. نہیں، میرے بندوں کا اپنی طرف آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ اے میرے بندو. یہ اے میرے بندو یا عبادی جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. ایک لے لیا کو اللہ کے رسول کو نہ چھوڑے.
اللہ بولا کرتے کہ رسول کو میرے بندے بولو تمہیں ان کو لا حول ولا قوت دماغ جب بگڑ جاتا ہے تو آدمی کیسے کرتا سوچتا ہے. دیکھو اللہ کے بندے ہیں کہ رسول کے بندے ہیں میں اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے گناہ. اس وقت کیا ہو گیا تھا, بہت سے لوگ جو ہے جاہلیت گاہ میں بہت سارے گناہ کیے تھے. سعید بن جبیر ابن عباس جو مفسرین ہیں کہتے ہیں کہ بہت سارے گناہ کر دو. پہلے ان کی زندگی جاہلیت کی زندگی تھی, قتل کرنا, یہ کرنا, پھر کسی سے وہ ایسے کام کیے تھے. ایمان لائے بات کیا ہوتا کسی معلوم کب یہ تھا ان تو آ کے پوچھے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تو کیا وہ پوچھے کہ ایمان لائے بات کیا ہونے والا سب نہیں, اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا. ایک شخص آیا اللہ کے پاس, میں اتنے گناہ کیا ہوں کہ میرے گناہ سارے انسان میں پڑھتے ہیں, سب لوگوں لے ڈوبوں گا میں, میرے لیے ہاں تیرے لیے معافی. یہ آیت سنیں آپ. تو اللہ کے فرماتے تھے کہ یہ آیت کی وجہ مجھے پوری دنیا مل جانا بھی پسند نہیں. آپ رحمت اللہ عالمین نہیں, اس لیے چاہ رہے تھے کہ سارے بندے اللہ کی رحمت میں آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے جنہوں نے ہرگز لا تقنطوا من رحمت اللہ, کبھی اللہ کے وجہ سے مایوس نہ ہو. تو شیطان ہے جو مایوس کر دیتا ہے. یہ کب تک کی بات ہے, جبکہ دنیا کی زندگی میں جنہوں نے کفر و شرک کیا ہے, ایمان لانے کے بعد تمام گناہ پر مؤاخذہ, کسی گناہ پر مؤاخذہ نہیں ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. واقعی بڑا بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. توبہ کرنا ہے اور اسلام قبول کرنا ہے. صرف اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ تم, اب تمہاری, اور اپنے آپ کو اللہ کی فرمانبرداری دو, ورنہ تم کو عذاب آنے والا ہے دنیا کے اندر بھی. اس وقت کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا. اور اپنے رب کے پاس آئے ہوئے کلام, جو بہترین کلام آیا ہے, اس کو تم اس پر چلو, اس کی پیروی کرو. واتبعوا احسن, احسن سے میں بہترین, بہترین سے مراد اللہ کا کلام, اس کی تم پیروی کرو. ورنہ اچانک تم اللہ کے رسول موجود ہیں, کلام نازل ہو رہا ہے, تم انکار کرو گے, عذاب آ سکتا ہے دنیا کے اچانک آ جائے گا. پھر جو ہے تم کو شعور میں کہاں سے آیا کدھر سے نہیں معلوم. اب دیکھیں جنگ بدر کسی بہت بڑا عذاب تھا ان کے لیے. بہت فخر کے ساتھ جو ہے گانے والیاں ہیں, یہ ہیں, کھاتے پیتے بجائے, ارے ہمیں اتنے بڑے لوگ ہیں سمجھتے نا, ان کے مسلمان کے پاس کیا ہے. اللہ نے پاسا کس سے پلٹ دیا ان کا, بالکل نہتے لوگ. 313 لوگ تھے, انہوں 1100 کا لشکر تھا, 8 تلواریں تھیں مسلمانوں کے پاس, دیکھ رہے ہیں, 2 گھوڑے تھے. کون بولے تو دیوانے میں کیا بھلے آدمی, جاؤ آرام سے بیٹھو, جاؤ اندر جاؤ, کیا مقابلہ کرتے ہیں تم لوگ. لیکن صرف اللہ کے حکم سے نکلے تھے. اللہ تعالیٰ کیسے پاس ہم لڑ دیتا ہے, دیکھیں نہیں. تو جو مار پڑی ان کو جنگ بدر کے اندر, اچانک ہو, ان کو حیران تھے, انہوں کیا ہوگا, یہ کیا ہو گیا. ہمارے بڑے 70 جو بڑے بڑے سردار تھے وہ قتل ہو گئے, 70 کو قید کر کے لا کے قیدی بنا کے رکھے. تو اچانک عذاب آ سکتا ہے, بولو نا. یہ دنیا آخرت کے اندر ان تقول, اس کے بعد انسان کیا کرے گا اس وقت. احسن سے برات قرآن ہے. ان تقول نفس یا حسرتا, ہے افسوس. اس وقت افسوس کرنے سے کیا بھی کام نہیں آئے گا. تو دنیا کی زندگی کے اندر ہی توبہ کا جو ہے یہ ہے, وہ دنیا کی زندگی کے اندر ہے. مرنے کے بعد جو ہے توبہ ہو رہا. ہاں, ان اللہ یقبل توبۃ ما لم یغرغر, جب تک عالم سکرات شروع نہیں ہو اس وقت توبہ ہے. کب آتا ہے عالم سکرات معلوم ہے کیا, بولو. معلوم نہیں کسی کو بھی. انسان کی زندگی کب ختم ہو رہی ہے معلوم نہیں ہے. اس لیے ہر وقت توبہ کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت توبہ کا ہاتھ پھیلا ہے. اللہ تعالیٰ رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے, دن کا گناہ گار اس کے پاس جو ہے توبہ کرے. دیکھو, دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ, رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن گناہ توبہ کرے, رات میں پھیلاتا ہے کہ دن کا گناہ گار کرے, اور دن میں پھیلاتا ہے کہ رات کا گناہ توبہ کرے. بس اتنا اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے. بندہ ہی باقر گیا تو کیا کرتے. تو یہ 3 مختلف لوگ ہو سکتے ہیں, یا وہی کیا آدمی کہہ سکتا ہے کہ مجھے افسوس کرنے لگے, میں ایسا کر دیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اللہ پر ایمان لانا چاہیے تھا, وہ کرنا چاہیے تھا. یا یہ کہنے لگے کہ جو ہے اللہ مجھے ہدایت, میں بھی متقی لوگوں میں سے ہوتا, نیک لوگوں میں سے ہوتا تھا نا, آپ کیا کرنا, اللہ ہدایت نہیں دیا مجھے, اللہ پر الزام ڈال رہا ہے. یا مجھے واپس بھیج دے,
اگر ہم کو لوٹایا جائے تو میں جو ہے ایمان لا کے نیک عمل بن جاؤں گا. تو فرمایا کیوں نہیں, برابر سے ہماری یعنی تیرے پاس آئیں. یہ تینوں قسم کی تمنائیں جو ہے بالکل بے فائدہ ہیں. اللہ تعالیٰ تینوں کے بعد اللہ کی مغفرت رحمت بہت وسیع ہے, مگر جبھی کہ مرنے سے پہلے تم توبہ کر لو. اس لیے میں بھی بتا دیتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم مرنے کے بعد پچھتاؤ اور آخرت پہ فضول اثر تمنا کرنے لگو. اس آیت میں کفار کی اس بات کا جواب ہے اللہ ہم کو ہدایت دیتا تو ہم متقی ہو جاتے. اس آیت کا حاصل ہے کہ اللہ نے پوری ہدایت بھیجی تھی, اپنی کتابیں بھیجی, اپنی آیتیں بھیجی, اپنے رسولوں کو بھیجا. تمہارا کہنا غلط ہے, اور کیا کرنا, زبردستی تم کو ہدایت قبول کرنے لگانا, زبردستی منوان لگانا. کیا زبردستی منائے تو فائدہ کیا ہونے والا اس کا, کوئی آزمائش نہیں ہوگی دنیا کی. یہ کہنا ان کا لغو ہے, غلط ہے. اللہ نے ہم ہدایت کیوں نہیں کی؟ ہاں, ہدایت کرنے کے بعد نیکی اور اطاعت پر اس کو کسی کو مجبور نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. ہدایت کا راستہ دکھائے گا لیکن مجبور نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ, ورنہ آزمائش نہیں رہے گی دنیا میں. بلکہ بندے کو اختیار دے دیا ہے, جس راستے حق کے باطل کو اختیار کرنا چاہیے کرے. یہی بندے کا امتحان ہے, اور اس کی کامیابی ناکامی اسی پر موقف ہے. جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا کامیاب ہو گیا, جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا وہ ناکام ہو گیا. تو یہ آیتیں جو ہے, اس آیت جو ہے قل یا عبادی جو آیت کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوری دنیا بھی مجھے مل جائے تو پسند ہے. تو یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ آدمی عالم سکرات میں نہیں پہنچا ہے, تو سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن مرنے کے بعد جو ہے جو گناہ معاف نہیں ہوتا ہے وہ شرک اور کفر والا گناہ ہے. شرک و کفر, ان اللہ لا یغفر, وہ آیت ہے, ایک آیت دوسری آیت کی مخالف نہیں رہتی, یاد رکھو. قرآن میں سورہ نساء میں آیت آئی اور سورہ توبہ اس میں بھی, مائدہ میں بھی آئی کہ جو ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے اس سے شرک ٹھہرایا جائے. وہ یغفر ما دون, اس کے سوا جو بھی معاف کریں گے. تو یہ کب ہو, عالم آخرت کی بات کی جا رہی ہے. دنیا کی سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں, آخرت کی زندگی جو گناہ معاف نہیں ہوتا ہے وہ کفر والا شرک والا گناہ معاف نہیں ہوتا. تو انبیاء کرام جو ہے جب اللہ سے جو ہے شفاعت کے لیے اللہ سے جو ہے اجازت لے کر جا کے کریں گے تو ہمارے اللہ سب کو نکالنے کی کوشش کریں گے, تو آخر میں وہی رہ جائے گا جو کفر و شرک کیا ہے, بس اللہ تعالیٰ نے کریں گے. ہمارا قانون پہلے سے, ہمارا آرڈر پہلے سے پاس ہو چکا ہے کہ اب جہنم میں صرف وہی لوگ رہیں گے جو کافر اور مشرک ہیں. کفر تو ایمان کی ضد ہے. تو ایمان کیا ہے جاننا ضروری ہے, کفر کیا جاننا ضروری ہے. کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ دیکھو ایمان کیا ہے, کفر کیا ہے. آسانی کے ساتھ لوگ, شیطان نے ایسا جال پھیلا دیا ہے کفر و شرک کا کیا یہ اللہ اچھا نہیں کرائے گا, وہ چھوڑتا کم ہوگا. کفر کا جملہ ہے, بیٹھے بیٹھے ٹھہرے ٹھہرے باتیں کر لیتے, کیا آتی وہ ہوتا ہے, ہوتے ہیں حادثات ہو رہے ہیں, کیا آتی ہوا فلاں ہوا یہ ہوا ہے, یہ اللہ اچھا نہیں کرا جی, اللہ کو بول رہا تو اچھا نہیں کرا, اللہ پر ایمانج کرنا تیرا بہت, اللہ سب اچھا کرے, اللہ ایک اچھا نہیں کرے گا بول رہے ہو. کیسا کوئی کام اللہ تعالیٰ کا جو ہے خراب نہیں ہوتا, سمجھا. تو اس لیے ہم نے کتاب لکھی ایمان اور کفر. پہلی فرصت میں آدمی پڑھ کر گھر والوں کو سنائے, معلوم جس بیوی سے تمہارا نکاح ہوا ہے اگر وہ کفر کلمہ نکلے تو تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا. یہ کیا بول رہے ہیں, کیا بولیں گے, سب لکھے سوچے کتابوں کے. جس بیوی سے آپ کا نکاح ہوا ہے, چاہے آپ کتنے, یہ ہمیں کیا لڑائی جھگڑے نہیں کری جی, ہمیں تمہیں لڑائی جھگڑے نہ کرو, تمہیں پیار محبت سے رہو, لیلا مجنو کی طرح رہو تم, ہم یہ کہہ رہے تم کو. اگر آپ نے یا اس نے کفر کلمہ نکال دیا, نکاح ٹوٹ گیا. کتنے لوگوں نے نکاح ٹوٹ گئی کیا معلوم ہے. نکاح کس بنیاد پر ہوا, اسلام کی بنیاد پر ہوا کہ نہیں. ایک لو کر رہتا کسی سے دوسرے اس کی لڑکی سے, اب اسے نکاح کرتے تھے مجھے اسلام قبول کر بول لیتے ہیں, یہ اسلام قبول کری کیا انہیں نہیں کری, بس پہلے اسلام قبول کرا, اسلام قبول کرا کو کلمہ پڑھا کو اسے نکاح کرتے. تو نکاح جو ہے دین کی بنیاد پر ہوتا ہے, معلوم ہے, نکاح کی بنیاد دین ہے. اب دین سے باہر کے بعد نکاح ٹوٹ گیا, آٹومیٹک ٹوٹ گیا, کون بولنے کی ضرورت نہیں, کون فتوے دینے کی ضرورت نہیں, نکاح ٹوٹ گیا. کتنے لوگ نکاح ٹوٹ گئے کیا معلوم. جس سے تعلقات ہیں, ناجائز تعلقات ہیں, اولاد پیدا ہو رہی ہے,
ہمیں بول رہے ہیں انہوں حق قبول کرو، حق کو سننے تیار نہیں، کہاں قبول کرتے ہیں؟ یہ ایسی ایک بڑی تعداد، کیا بتایا جائے امت کا ایسا ایمان اور کفر، بنیادی باتیں جانو بھائی، بڑے بڑے باتیں کیا لائیں؟ ایمان اور کفر، توحید، ہاں یہ توحید کی ضرورت کیا ہے بتاؤ؟ یہاں تعزیہ بڑھتا ہے، تعزیہ کے لوگ چھپتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، اس سے منتیں مرادیں مانگتے ہیں، یہ شرک نہیں تو شرک کس چڑیا کا نام ہے؟ کسی چڑیا ہے کیا شرک؟ چڑیا کا یہ شرک ہے کیا؟ مشرک کے سر پر سینگا نکلنا مشرک ہے، جیونے کو اللہ دکھانا؟ تو دو گناہ ہیں، کفر اور شرک والا گناہ، وہ کبھی معاف نہیں ہوتا، اعلان ہوگا وہاں سے۔ ہمارا قانون جو پہلے سے آرڈر ہمارا پاس ہو چکا ہے، اب صرف وہی رہ جائیں گے جہنم میں جو کافر اور مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح ایمان نصیب فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے۔ والصلاة والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔